وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر درس کا نمبر 2180 آیت 52 سے 55 حصہ چہارم. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 52. لفظی ترجمہ: اولم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ ہی روزی کش ادا کرتا ہے جس کی چاہے اور تنگ کرتا ہے، جس کی چاہے تنگ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیں میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کا حکم مانو، یعنی اپنا اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہیں مدد بھی نہیں مل سکے گی، تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کی گئی ہیں، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سامعین کرام، سورہ زمر کی آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو مذکورہ آیات ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک تو یعنی ہمیں یہ فرما رہا ہے، آیت نمبر 53، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اب جانوں پر ظلم کیا مطلب اس کا، تھوڑا سا اس کے بارے میں اللہ کی عطا سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو لحظہ بھی آپ کا یاد الہی کے بغیر گزرے، آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اگر آپ اپنا وقت یاد الہی کے بغیر گزار رہے ہیں تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان پر ظلم ڈھار رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جان پر ظلم، دیکھیں یہ اسرفوا علی انفسہم، اللہ یعنی زیادتی، اسراف، زیادتی، تو اسراف تو اچھی چیز نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور یہاں پر ہم ظلم کا معنی کریں گے زیادتی۔ دیکھیں ظلم بھی زیادتی ہے نا، کسی پر زیادتی مت کرو، مطلب کسی پر ظلم نہ کرو، یہ عام ہماری الفاظ کے مروجہ ہیں، ہماری زبان کے مروجہ الفاظ۔ بھئی تم نے تو اس پہ بڑی زیادتی کی، کیا مطلب؟ تم نے اس پر بڑا ظلم کیا۔ تو ظلم، دیکھیں اپنی جانوں پر ظلم، اے میرے بندو، کہہ دیجئے آپ میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ جان کا اس پہ ذرا یعنی آپ خصوصی توجہ دیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کہ ظلم اصل میں انسان جب دنیا میں آیا ہے تو یا تو یہ اپنے اوپر ظلم کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس وقت دنیا میں جو بھی لوگ پائے جاتے ہیں ان میں سے اکثریت ظالم ہے، وَأَكْثَرُهُمْ ظَالِمُونَ، اکثریت ظالم ہے، اکثرهم فاسقون، اکثر نافرمان ہے۔ تو یا تو آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے دنیا میں آ کے، دیکھیں میں آپ کی آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ مجھے جلدی نہیں ہے کہ میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں، نہیں، ہم نے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے آیات الہی پہ، اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب کچھ۔ تو اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی روئے زمین پر جو 8 ساڑھے 8 ارب کی آبادی ہے، انسان بستے ہیں، تو چونکہ یہ با اختیار ہیں اور دو ہی راستے ہیں اس کے سامنے، انسان پر دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، یا یہ اپنے آپ کو اللہ کے رحم کے قابل بنا لے گا۔ دو ہی راستے ہیں۔ آج کا مسلمان، ظاہر ہے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ غافل ہیں اور اپنی شناخت بھی نہیں ہے، ہم لوگ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ڈھارے ہیں۔ جب کلمہ گو مسلمان
اللہ کو منزل نہ بنائے، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائے اور دین کو مکمل تسلیم نہ کرے عملاً، تو یہ تو اپنے اوپر بڑا ظلم کرے گا. اس کا نام پھر منافق ہے. مدینے میں آپ دیکھیں، مدینے میں لوگ پائے جاتے تھے نا مسلمان، 300 لوگ جو ہیں، 300 میدان احد میں، عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ لیکن ان کی حیثیت کیا تھی کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. ایمان کا تقاضا تو اللہ کے رسول کا ساتھ دینا تھا. جب اللہ کے رسول کا ان نام نہاد مسلمانوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو وہ منافق کہلائے. ان کو صحبت میسر تھی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ان کو رحمت للعالمین کی صحبت میسر تھی، سردار الانبیاء کی صحبت میسر تھی، لیکن وہ صحبت نے کام نہیں کیا. ان کا ارادہ نہیں تھا نا. دیکھیں، صحبت یہ ایک قیمتی نقطہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. اہل اللہ کی صحبت آپ کو اس وقت فائدہ دے گی جب آپ فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے، اور پھر اس کے جو لوازمات ہیں پھر وہ پورے کریں گے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ نبی جب آتا ہے تو حکم اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اس کی تعظیم کریں اور اس کی خدمت کریں. خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مشن میں اس کا ساتھ دیں. تو یہ اس کا مقصد ہے. لیکن ہمارا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. بہرحال میں اشرفو پہ بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ نقطہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو پھر آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اگر یاد الہی سے آپ کا دل غافل ہے، اللہ کی یاد میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، پھر بھی میں بتا بھی دوں گا، لیکن یاد الہی یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. وہ تسبیح والی یاد الہی نہیں ہے، یا وہ کاؤنٹر والی، یا وہ انگوٹھی والی. آج کل تو قسم قسم کی وہ آ گئی ہیں نا، تسبیحات آ گئی ہیں. تو وہ میں نہیں کہہ رہا. اصل یہ ہے کہ آپ رجوع اللہ، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے نا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ رب کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. یہ یاد الہی ہے. تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. چلیں، آپ کو خبر نہ تھی، آپ واقف نہ تھے، اب آپ کو خبر ہو گئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ظلم کا مطلب کیا ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں یار میں نے تو 60 سال جو ہے وہ اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، میں تو یاد الہی سے غافل ہو کر اب کیا میری کیا کوئی ٹھکانہ ہے؟ تو دیکھیں، توبہ کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر بہت خوش ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے، تاک میں ہے، کب میرا بندہ میری طرف رجوع کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، میرے راستے پر چلنے لگے گا. دیکھیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کی ہے، انسانوں کے لیے، ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں. اگر نہیں چل رہے تو اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں، ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی محدود نہ کریں، کہ چند گناہوں تک محدود نہ کریں. ہم تو کہتے ہیں نا یہ گناہ کبیرہ اور یہ گناہ صغیرہ. نہیں، تھوڑا سا میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گناہ یہ ہے، اصل گناہ، کہ آپ کا دل غافل ہو یاد الہی سے،
گناہ اور جرم اصل میں یہ ہے کہ آپ کا رخ ہو جائے، یعنی آپ اپنی منزل بنا لیں دنیا کو، اور دنیا کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر لیں. الفاظ سے نہیں، آپ کا ذہن ایسا ہو جائے. دیکھیں ہمارے دل و دماغ میں دنیا گھومتی رہتی ہے. بیگم صاحبہ بیٹھی بھی ہیں، بس میرا شوہر تو مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے اور میرا خیال ہی نہیں رکھتا، نئے نئے کپڑے نہیں دلاتا اور یہ نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہہ رہا، ایک عورت کی بات نہیں ہے یہ، ساری، اور صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، ساری انسان مسلمان. ظاہر ہے میں آپ سے مخاطب ہوں، تو ہمارے دل و دماغ میں دنیا گھوم رہی ہے، کیا مرد اور کیا عورتیں. دنیا ہی ہمارا یعنی ہمارے مد نظر ہے، ہماری نظر کے سامنے صرف دنیا ہے. آخرت اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. جب یقین نہیں ہے تو پھر وہ ہمارا مسئلہ بھی نہیں ہے. آخرت کی تیاری پھر ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ اتنے اہم، یعنی اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں ہمیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اور دیکھیں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو انتظار ہے آپ کی توبہ کا. گناہوں کی بخشش یہ تو اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو ہمارا تو توبہ کا موڈ نہیں ہے. ویسے دیکھیں میں تو آپ ہی کے درمیان رہ رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے کہ یہ معاشرہ، یہ لوگ یہ کیا سوچتے ہیں. ہمارا توبہ کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یعنی رجوع الی اللہ کی سچے دل سے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا تو مطالبہ ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو، خالص کر دینے والی توبہ. ہمارا ارادہ ایسا نہیں بنتا. چلو کر لیں گے، کچھ خیرات دے دیں گے اللہ کے راستے میں، پیر صاحب کی مٹھی گرم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، خیراتی کھانا کھلا دیں گے، یا جو ہے کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیں گے. نیکی کرنے میں بھی ہم تو دیکھیں بہت بری حالت ہے. ہم نے یعنی اللہ کے یعنی جو مال و جان جو امانت ہے اس کے ہم مالک بنے بیٹھے ہیں اور اس میں تصرف کر رہے ہیں، خیانت کے مرتکب ہیں. یہ سب کچھ تو امانت ہے، مال بھی اور جان بھی. آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ تو ظاہر میں ایک جراثیم تھے جو کہ پانی کی ایک بوند میں تھے. کیا تھا آپ کے پاس اس وقت؟ پھر اللہ نے آپ کو بنایا، اللہ کے حکم سے آپ بنے ہیں. اللہ نے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی ربوبیت میں ہیں آپ، چاہے آپ جو بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کھلاتا پلاتا ہے. اور سارے زندگی کے مراحل یہ ایک مہلت ہے، امتحان ہے، امتحان کے لیے زندہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو. تو کتنا پیار بھرا انداز ہے. آیت نمبر 53، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھیں گناہ جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، گناہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے توبہ کے سامنے. جب آپ تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، یقین کر لیں. دیکھیں توبہ سب سے پہلے آپ نے سیدھے راستے کی طرف پلٹنا ہے.
اور سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ دیکھیں تفصیلات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ توبہ کا مطلب کیا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا واصلح، یعنی یہ مختلف الفاظ ہیں، ابھی میں آپ کو آیت قرآنی پیش کروں گا، لیکن اس کی درجہ بندی ہے۔ پہلے تو آپ کے خیال میں ندامت ہونی چاہیے۔ توبہ سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ نادم ہوں۔ ہم تو نادم نہیں ہیں، ہم تو فخر کرتے ہیں، یہ اتنے مربع زمین ہے میرے پاس، اتنے پیسے ہیں اور اتنی اولاد ہے اور یہ ہے اور یہ میرا گھر ہے اور یہ فارم ہاؤس ہے اور یہ کاروبار کارخانہ، یہ نوکری گریڈ 26 کی اور وغیرہ وغیرہ۔ ہم تو اس پر فخر کرتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ اتراتے ہیں دنیا کی زندگی پر۔ دیکھیں ہماری خوشیوں کا معیار تو بس یہی ہے جو کہ زندگی ہے بس ہمارے پاس، جو کہ اللہ تعالیٰ اسی پر ہم خوش ہوئے جا رہے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تو امتحان ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عارضی طور پہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس میں آپ کا امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو یہ تو امتحان ہے۔ میں توبہ کی بات کر رہا ہوں۔ توبہ سے پہلے، توبہ کی پہلی شرط جو ہے وہ ندامت ہے، تائب ہونا، رجوع کرنا، رخ پھیر لینا۔ توبہ کا یہ مطلب ہے آپ اپنا رخ پھیر لیں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ دیکھیں ہم معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ایک تو گناہوں پر اصرار ہے ہمارا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیں۔ بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا ظلم ہے یہ اپنے اوپر، کہ آپ دنیا ہی کو مد نظر رکھیں، دنیا ہی کو مدعا بنا لیں اپنا۔ یہ بہت بڑا جو ہے گناہ ہے۔ تو ہمیں تو اس بات پہ ندامت نہیں ہے۔ استغفار، معافی تو ہوتی ہے ندامت کے وقت۔ آپ نادم ہوں گے تو معافی مانگیں گے۔ ہم تو جو ہمارے مقاصد ہم نے اپنے لیے متعین کر لیے ہیں اس پہ تو ہم ندامت نہیں، اس پہ تو ہم فخر کرتے ہیں۔ ندامت کی کہاں سے بات آ گئی؟ ہمیں تو کوئی ندامت نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا کر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس پر ہمیں ندامت نہیں ہے۔ یہ بڑے گہرے الفاظ ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، تو ہمیں ندامت نہیں ہے۔ نیکی سرسری طور پہ، نیکی کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے نا، نہ گناہ کا مطلب جانتے ہیں نہ نیکی کا مطلب جانتے ہیں، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ نیکی شروع ہوتی ہے ایمان باللہ کے بعد، نیکی شروع ہوتی ہے آپ کے رجوع اللہ کے بعد۔ اگر آپ رجوع اللہ نہیں کیا ہے آپ نے تو آپ کی نیکی شروع نہیں ہو سکتی۔ وہ سورہ آل عمران میں ہے غالباً کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک تم محبوب چیز خرچ نہ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں۔ اب محبوب کیا ہے؟ مال و جان۔ یہ تو ہم اس پہ تو ہم سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وقت بھی میرا ہے، یہ مال بھی میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے دعووں کو دیکھ لیں نا، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے
آپ اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، امانت نہیں۔ امانت کا خیال تو ہے ہی نہیں ہمارے ذہن میں، ہم تو یعنی مالک بنے بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا آپ کی میں کتنی تگڑی ہے اور کتنی طاقتور ہے۔ میں، میری مرضی، جب چاہوں میں غصے ہوں اور جب چاہوں میں خوش ہو جاؤں۔ یہ آپ کی میں جو ہے وہ بڑی، آپ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا اپنی حقیقت کا، تو اپنے یعنی جو ہمارے جو ویژن ہے، جو ہم نے ایک سوچ بنائی بھی ہے، اس سے تو ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ دنیا سے محبت اور اللہ سے پیار، یہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، دنیا رکھیں گے اپنے دل میں بھی، اپنے ہاتھ میں بھی، ہاں، پھر کہیں چکر لگا لیں گے مکے مدینے کا، پھر کہیں زکوٰۃ بھی دے دیں گے، پھر کہیں خیرات بھی کر دیں گے، پھر کچھ کر لیں گے، کنواں کھدوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ، تو دیکھیں ایک بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم آج کا انسان توبہ کے لیے تیار نہیں۔ مطالبہ تو توبہ کا ہے۔ آیت نمبر 54 میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ دو مطالبے تو ہم پورے کرنے کو تیار نہیں ہیں جو آیت نمبر 54 میں ہے۔ پھر گناہوں کی بخشش، دیکھیں بس یہ ہمیں لفظ بڑا پسند ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور بس جنت تو میرا ٹھیکہ ہے اور جنت میں تو میں نے جانا ہے، چاہے زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں، چاہے رجوع کروں، چاہے رجوع کروں ہی نہیں اللہ کی طرف، چاہے اپنا دل دنیا کی یاد سے آباد رکھوں۔ لیکن یہ ہمارے حالات ہیں، آج ایسے ہی ہم کر رہے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، بتوں کے لیے ہم زندہ ہیں، بتوں کے لیے وقت گزار رہے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، مطالبہ تو رجوع کا ہے، رجوع الی اللہ۔ دل سے توبہ کرنا، دل سے رجوع کرنا، دل کا رخ اللہ کی طرف کر لینا۔ ہمارے دل میں تو دنیا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے دل کی کیفیت کو، میں آپ سے مخاطب ہوں، کن باتوں پر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، کون سی باتیں آپ کی خوشی کا باعث بنتی ہیں، کون سی باتیں آپ کے غم کا باعث بنتی ہیں؟ صرف دنیا ہی کی خوشیاں بس لے دے کے آپ کے لیے یہی اہم ہے، دنیا ہی کے غم آپ کے لیے اصل غم ہے۔ اور ضرب المثل بھی موجود ہے، سر کڑھائی، وہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، یہ بھی ہم کہتے ہیں نا، ایک ضرب المثل ہے، بس آپ کہتے ہیں یہی بس دے مار 4.5، اور بس دنیا برستی رہے، دنیا آتی رہے، اور بس اس سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اللہ، تو ایک بہت ہی خراب صورتحال ہے اس وقت، میں آپ کو بتا رہا ہوں بات، اور یہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر آپ رجوع الی اللہ کے لیے تیار نہیں ہوتے تو عذاب الہی پھر لازم ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 54 کو تو آپ ذرا دیکھیں نا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، نہیں تو پھر تم پہ عذاب آئے گا اور تم اس سے پھر چھوٹ نہیں سکو گے۔ ثم لا، کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، اب کوئی بھی، میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے۔ ثم لا تنصرون،
آپ کے وہ باطل تصورات ہیں. ہم نے تو دیکھیں خوابوں کی دنیا میں ہم جنت میں رہ رہے ہیں کہ بس گئے نہیں اور بخشے گئے نہیں. ہم تو بخشے گئے. ہم بڑے بڑے لوگوں کے منہ سے آپ سنیں گے مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہمارے سیاستدانوں میں بعض ایسے ہیں. اور ہم اسمبلی میں بیٹھے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا یہ سب عاشقان رسول بیٹھے ہیں. اخلاق باختہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں. یہ ابھی 2021 کی جو اسمبلی ہے 2021-22 کی ہم سب عاشقان رسول ہیں. کچھ بھی نہیں. آپ عاشق دنیا ہیں. اللہ سے محبت تو آپ نے سیکھی نہیں ہے نہ جانتے ہیں. زبان پہ ہے اللہ رسول اللہ رسول اور پھر عمل میں دنیا 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 دنیا. ہمارے دیکھ لیں سارے فیصلے جو ہیں وہ ظاہری مفادات کی بنا ہوتے ہیں. اس بات پہ بھی سوچ لیں. میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ پھر تم کو مدد نہیں ملے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.
اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم